پاکستان کا شہری ہے، ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری یہ سیاست صاف ستھری سیاست ہے۔ جماعت اسلامی فرقہ بازی کے ساتھ ساتھ لسانیت پر یقین نہیں رکھتی۔ یہاں پر کوئی پشتون نیشنلسٹ بن کر، کوئی پنجابی قومیت کی بات کر کے، کوئی مہاجر اور سندھی بن کے، کوئی بلوچ اور سرائکی بن کے، کوئی کشمیری اور ہزارے وال بن کے، اور پھر ان تعصبات میں بھی مزید برادریوں کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ان بنیادوں کے اوپر جو سیاست کرتے ہیں، جو محرومیاں اس پورے نظام میں عدل نہ ہونے کی وجہ سے، اسلام کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے موجود ہے، اس پورے نظام کی خرابیوں کو اجاگر کرنے کے بجائے انسانوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، فرقوں میں بانٹتے ہیں، لسانی گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی اس لسانیت کو کبھی بھی قبول نہیں کرتی۔ میں شہر کراچی کا رہنے والا ہوں، وہاں پر ہمارے ہزاروں کارکن ایسے تھے جن کے پاس یہ راستہ موجود تھا کہ دہشت گرد جب مہاجر قومیت کا نام لیتے تھے، اور انہوں نے پورے شہر کو اپنا جو ہے وہ یرغمال بنایا ہوا تھا، اور جس طرح دیہاتوں میں فیوڈلز ہوتے ہیں، جاگیردار ہوتے ہیں جو پورے دیہاتوں پر اپنی چودراہٹ کو قائم کرتے ہیں، شہری جاگیردار پیدا ہو گئے تھے۔ نعرہ بہت خوبصورت تھا، مسائل بھی اپنی جگہ موجود تھے، لیکن جماعت اسلامی نے اس گندی سیاست کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ہم اردو بولنے والے تھے لیکن قربانیاں دے رہے تھے، اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھا رہے تھے، لیکن مہاجر قومیت کی طرف نہیں گئے۔ سب کی بات کی، پورے شہر، پورے صوبے، پورے پاکستان کی بات کی۔ لہٰذا جو لوگ پشتون قومیت، بلوچ قومیت کی بنیاد پر انصاف طلب کرتے ہیں، جب ہم جزیات میں جاتے ہیں تو سب سے زیادہ انہی لوگوں نے اپنی قوموں کا استحصال کیا ہے جنہوں نے قوموں کے نام پر سیاست کی ہے۔ لہٰذا یہ تقسیم کی سیاست عوام کو توڑ کر رکھتی ہے اور طاقتور لوگوں کو مزید طاقتور بناتی ہے۔ آئے ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم متحد ہوں گے، اور جو حکمران طبقہ ہے اس کو تقسیم بھی کریں گے، اسے کمزور بھی کریں گے، اور انشاءاللہ سب کے حقوق حاصل کریں گے۔ ہم میں اتنا ظرف موجود ہے کہ ہم بلوچوں کو جن کو لاپتہ کیا گیا ہے ان کا مقدمہ گجرات میں لڑ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان مزدوروں کا کیا قصور ہے جن مزدوروں کو بلوچستان میں صرف قومیت کی بنیاد پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بیرونی ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں، یہ وہی کر سکتے ہیں جو پاکستان کی بھی اسٹیبلشمنٹ اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار بن کے قوم کو تقسیم کرتے ہیں اور مفاد پرست طبقے کو مزید طاقتور بناتے ہیں۔ لہذا سب کو مل کر جدوجہد کرنی ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جماعت اسلامی اس ملک میں وہ انقلاب چاہتی ہے کہ جو انقلاب ایک غریب کو حق دے سکے، ایک مڈل کلاس کو حق دے سکے، ایک تنخواہ دار کو حق دے سکے، اور ایک کاروباری کو حق دے سکے۔ جماعت اسلامی اسلام کا نظام چاہتی ہے۔ یہ ڈراتے ہیں کہ اسلام کے نظام کا مطلب تو یہ ہوگا کہ سب کے ہاتھ کٹنا شروع ہو جائیں گے، عورتوں کی تعلیم پر پیرا لگ جائے گا۔ یہ پروپیگنڈے کا زمانہ اب لگ چکا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو پورے ایک نظام کو ریپرزنٹ کرتا ہے، اور اسلام سب کو تعلیم دینا چاہتا ہے۔ اسلام سب کے لیے برابری کے مواقع فراہم کرتا ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ بھی۔ روایات میں آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ علم کا حصول جو ہے، علم کی طلب جو ہے، وہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور وہ 1400 سال پہلے کا وہ زمانہ تھا جب عرب میں بعض ایسے شقی القلب موجود تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ ہندوستان میں عورتوں کی قیمت لگتی تھی، روم میں اسی طرح عورتیں فروخت ہوتی تھیں، اسی طرح یونان میں ہوتا تھا۔ معلوم دنیا میں ہر جگہ عورتوں کو منڈی لگا کر غلام بنایا جاتا تھا۔ اس وقت یہ آواز اٹھی کہ جس نے 3 بچیوں کی تربیت کی، تعلیم دی اور اچھا پڑھ دیا، وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے 2 بچیوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال کیا،
وہ جنت میں جائے گا۔ اور کسی نے کہا کہ اگر ہم ایک بچی کے بارے میں کہتے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی یہی فرماتے۔ گویا بچیوں کی بھی پرورش، ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان کو اچھی جگہ پر بیاہ کرنا یہ جنت میں جانے کا سبب بن گیا۔ عورت ماں کی حیثیت میں کیا بن گئی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے، یہ مقام عطا کر دیا۔ عورت بیٹی کی صورت میں تو اس کے اوپر شفقت بے انتہا، ماں کی صورت میں کہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن گئی، بہن ہو تو عصمت اور عزت اور چادر بن گئی۔ تو یہ عورت کو حقوق دیے، اور پھر اس زمانے میں عورت کو حق دیا کہ وراثت میں حصے دار ہوگی، تعلیم میں بھی حصے دار ہوگی، وراثت میں بھی حصے دار ہوگی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت اچھے بھلے لوگ بھی اور دین کا نام لینے والے بھی بعض روایات کے پیش نظر اور بعض حق مارنے کے لیے اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں اور خواتین کا حق مارتے ہیں۔ یہ حق اللہ نے متعین کیا ہے، یہ کہہ کر جان نہیں چھوٹ سکتی کہ ہم نے جہیز میں بہت پیسے دے دیے تھے، ہم نے جہیز بہت زیادہ دے دیا تھا، لہٰذا ہم اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو وراثت میں حق نہیں دے سکتے۔ وراثت کا حق اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ اسلامی نظام کا کیا مطلب ہے؟ لوگ ڈراتے ہیں اسلامی نظام سے۔ اسلامی نظام کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بہن بیٹی کی وراثت میں ڈاکہ ڈالے گا، اس کا حق نہیں دے گا، تو ریاست اس کو پکڑے گی، کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ جماعت اسلامی یہ اعلان کرتی ہے کہ جماعت اسلامی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، عوام کے ساتھ مل کر جو انقلاب ہم لانا چاہتے ہیں وہ نظام بنائیں گے کہ جس میں وراثت میں عورتوں کا حق کھانے والا کسی عہدے پر فائز نہیں رہ سکے گا، چاہے وہ فوج کا لیفٹیننٹ